لساني قولي استغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام في خطبة إمام المتقين في صفات المتقين. امام المتقین کا خطبہ صفات متقین کے بارے میں یہاں پہ بات پہنچ گئی تھی فہم لانفسہم متہمون کہ وہ اپنے آپ کو اتہام کرتے ہیں، یعنی تمام ذمہ داری تمام مسئولیت اپنے اوپر ڈالتے ہیں، یعنی دوسروں کو ملامت نہیں کرتے. یقیناً دوسروں کا حق ہوتا ہے بعض اوقات ان کی اصلاح کرنا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی سے وہ بھی حق ہے مومنین کا کہ دوسروں کو آپ بتائیں کہ یہ حق ہے یہ حق نہیں ہے، یہ جہاں بھی ضرورت ہے اس کو بتایا جائے. لیکن نصیحت جو ہے مومن کا حق ہے، لیکن پہلے انسان اپنے آپ کی طرف متوجہ رہے اور تمام جو انسان کی زندگی میں ناکامیاں اگر آ رہی ہیں تو اس میں اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائے کہ کہاں کوتاہی ہوئی، تزکیہ نفس کے اعتبار سے کوتاہی ہوئی یا عمل کے اعتبار سے کوتاہی ہوئی، جہد کے اعتبار سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہمارے لیے، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو کوشش، پہلی بات ہے کوشش کی جائے، جہد کی جائے. جہد عام روٹین لائف سے ہٹ کر ہے، یعنی جہد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھرپور کوشش کرنا پڑتی ہے، خاص کوشش جو اس لیے والذین جاہدوا فینا کہ جو ہمارے ایک تو جہد ہو، نمبر دو فینا کا بڑی کڑی شرط ہے کہ وہ جہد للہ ہو. جہد کس لیے ہو؟ للہ ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لام تاکید، نون تاکید شدیدہ، تین تاکیدیں ہوں گی. لنہدینہم، پھر کہنے والا کون ہے؟ خود اللہ. لنہدینہم، ضرور ہم ہدایت دیں گے، ضرور ہم ہدایت دیں گے. کس چیز کی؟ لنہدینہم سبلنا، سبیل کی جمع ہے سبل، یعنی خدا اپنے قرب کا ایک راستہ نہیں کھولے گا، راستے کھول دے گا، زیادہ راستے کھول دے گا. لہذا یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے فہم لانفسہم متہمون، یعنی اگر قرب خدا میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس میں انسان دیکھے کہ خود اپنے اندر کوتاہی کیا ہے. یہ پہلی بات ہے جو کل بھی بات ہوئی، تھوڑی سی آج اجمالاً مزید اس پہ بات ہوئی. اگلا جملہ ہے وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، من أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، یعنی وہ اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں. یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اپنے اعمال سے کیا رہتے ہیں؟ خوف زدہ رہتے ہیں. سبحکم اللہ بالخیر. اپنے اعمال سے خوف زدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اعمال سے خوف زدہ ہونے کا مطلب یہ کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ہماری نمازیں اس میں خضوع و خشوع نہیں. جب دنیا کی محبت دل پہ چھا جائے اور دنیا کے اندر انسان کی فکر نفس امارہ بسوء لے جائے تو پھر انسان کی نماز میں خضوع و خشوع نہیں رہتا. تو اس وجہ سے روایات میں کہ آپ کی نماز کا جو ہے نا بعض اوقات آدھا حصہ قبول ہوتا ہے، تیسرا حصہ قبول ہوتا ہے، چوتھا حصہ، پانچویں حصے تک روایت ہے، اس کے بعد نہیں. یعنی کہ نماز میں جتنا آپ جس وقت آپ کی طرف خدا کی معرفت کی طرف جو گیا ہے تو وہی آپ کا قبول ہوگا. فرمایا حدیث صاحب کو میں نے سنی تھی اس حوالے سے یہی کہہ رہے تھے کہ پوری نماز میں انسان کا جاتا ہے، لیکن جو خاص اگر ایک لفظ دو لفظ میں بھی آپ کا ذہن اس معرفت کی طرف گیا وہ نہیں، ایک دو لفظ کا تو نہیں ہے، بلکہ اس کے بالعکس ہے جو میں نے روایت پڑھی ہیں کہ آپ کا آدھا قبول ہوا جتنا آپ کا ذہن حاضر رہا خدا کی طرف اور نماز کی طرف. تیسرا حصہ نماز کی طرف اگر وہ قبول ہو گیا، یا چوتھے حصے نماز کی طرف اگر آپ کا دھیان تھا خدا کی طرف اور ان الفاظ کی طرف جو نماز میں تھے وہ قبول ہو گیا. پانچویں حصے تک ہے، اس کے بعد نہیں. پانچویں حصہ یعنی نماز کا، اس سے بھی اگر پھر توجہ کم ہے تو ظاہراً ایسی نماز تو پھر قبول نہیں ہے. تو مختصر یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اعمال سے خوف زدہ رہے، اپنے اعمال سے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں. رزق حلال نہ کھایا ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا.
نمبر 2 خضوع خشوع نہ ہو نماز میں، مثال کے طور پہ نماز، تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے غصبی، مثال کے طور پہ غصبی لباس میں، جیسے علماء کا فتویٰ ہے نماز باطل ہے، غصبی مکان میں بھی بعض لوگوں نے کہا نماز باطل ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتی نماز۔ علیکم السلام۔ تو اپنے اعمال سے کیا ہوتے ہیں متقین لوگ؟ اپنے اعمال سے کیا ہوتے ہیں؟ خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیشہ تزکیہ نفس کی طرف، اعمال کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ یہ ایک مثال نماز کی دے دی۔ اسی طرح مثال روزے کی لے لیتے ہیں، سبحکم اللہ بالخیر۔ روزے کی مثال میں جو ہے پھر وہی بات ہے کہ شرائط کڑی ہیں روزے کی، جو ائمہ نے بیان کی ہیں کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ، آپ کے کان کا بھی روزہ، آپ کی زبان کا بھی روزہ، آپ کے اعضاء و جوارح کا، آپ کے بالوں کا، آپ کی جلد کا، یہاں تک روایات ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو مومن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور رزق حلال پیٹ میں ڈالتا ہے، اس طرح کی روایات موجود ہیں، تو اس کا روزہ ہوتا ہے۔ اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و قلبک، حتیٰ دل کا روزہ۔ مولا کے ایک فرمان میں فرماتے ہیں صیام القلب من الآثام افضل من صیام البطن من الطعام، کہ ایک بندہ اپنے دل کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، یہ روزہ افضل ہے کہ اپنے پیٹ کو طعام سے بچا کے روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، افضل روزہ اپنے دل کو گناہوں سے، دل کو کتنے گناہ لگے ہوئے ہیں؟ دل کی بیماریاں زیادہ ہیں یا جسمانی بیماریاں زیادہ ہیں؟ روحانی بیماریاں زیادہ ہیں۔ مثلا کون کون سی بیماریاں انسان کی روح کو لگی ہوئی؟ حسد ہے، تکبر ہے، جی ہاں جی، حقد رکھنا کسی سے، گھمنڈ ہے، غرور جسے کہتے ہیں، دکھاوا ہے، جی ہاں۔ تو وہ دل کے اندر روحانی بیماریاں جو ہے نا، وہ 4 قوتیں جو انسان کے اندر ہیں، ان 4 قوتوں میں ڈی میرٹس ہیں، یعنی ایسی جو ہے نا خرابیاں ہیں کہ جن کو پاک کیے بغیر انسان قرب خدا حاصل نہیں کر سکتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو صفات تقویٰ پہ بات ہو رہی ہے، تو خدا صرف کس سے قبول فرماتا ہے؟ متقین سے۔ صرف انما خاص رہے نا، متقی کے علاوہ قبول ہے۔ لہذا یہ جو صفات المتقین مولا نے بتائی ہیں، ان کو انسان کوشش کرے عملی لائف میں اس کو حاصل کرنے کی۔ اگر نہیں کرے گا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ لہذا یہی چیز ہے اعمال کے، اپنے اعمال سے کیوں خوف زدہ انسان رہتا ہے کہ ممکن ہے یہ اعمال تقویٰ کی بنیاد پر نہ ہوں۔ جب تقویٰ کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے تو قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ خوف ہے متقی بندے کے دل میں کہ پتہ نہیں یہ اعمال قبول ہیں یا نہیں ہے۔ اور پھر کب دکھاوا سب سے بڑی بلا ہے، دکھاوا۔ مولا علی کا ایک فرمان ہے اقل الریا شرک، اقل الریا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ اور ایک فرمان رسول خدا میں ہے الشرک الریا یجری فی امتی کا مشید نملہ فی لیلت ظلماء تحت صخرہ سما، کہ شرک میری امت میں ایسے چلتا ہے، ریا دکھاوا میری امت میں ایسے ہے جیسے سیاہ رات میں پتھر کے نیچے چیونٹی کی چال ہوتی ہے۔ سیاہ رات میں چیونٹی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ پھر پتھر کے نیچے نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ پھر چیونٹی کی چال اس سے بھی زیادہ خفیف ہوتی ہے۔ خود چیونٹی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور پھر ہو بھی رات، ہو بھی پتھر کے نیچے، اور ہو بھی پھر چیونٹی کی چال تو اور خفیف ہوتی ہے، چیونٹی سے بھی خفیف ہے۔ چیونٹی تو پھر بھی غور کریں تو نظر آتی ہے روشنی میں، تو چال اس کی اور بھی خفیف، یعنی اتنی خفیف اور باریک چیز ہے یہ دکھاوا جو انسان کے اندر ہے، اور اپنی امت کے بارے میں بتایا۔ اور دکھاوا جو ہوتا ہے، روز قیامت انسان آئے گا، خدا کہے گا جس کے لیے اعمال کیے تو اسی سے جا کے اجر لے لو۔ یہ روایات میں جس کے لیے عمل کیا تھا آپ نے دکھانے کے لیے، اسی سے اجر، میں جو مجھے بھی آپ نے شریک کیا، میرا اجر بھی اسی سے لے لو جا کے۔ تو دکھاوا شرک ہے،
یہ خطرناک بیماری انسان کو لگی ہوئی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک کو معاف، لوگوں نے اس آیت سے یہی سمجھا کہ جو ذات میں شرک کر رہا ہے بتوں کو بھی خدا مان رہا ہے. نہیں، فقط ذات میں نہیں، مطلقاً، چاہے ذات میں، چاہے صفات میں، چاہے افعال میں، اسی جگہ طاعت میں بھی شرک ہے نا. خدا کی طاعت میں شرک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا چاہتا ہے انسان سے کہ نماز پڑھے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں جی میں نے نماز نہیں پڑھنی، میرا دل سونے کو چاہ رہا ہے، مثلا صبح کی نماز خصوصاً. یا خدا چاہتا ہے کہ روزہ رکھے انسان، لیکن دل کیا چاہتا ہے کہ روزہ. تو یہ خدا کی طاعت میں کیا کیا اس نے؟ شرک کر لیا، ٹھیک ہے، بلکہ کفر کر لیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکھاوے کی. ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون والذین هم یراؤون. ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں اور جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. تو طاعت تو ظاہراً وہ کر رہے ہیں، خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس طاعت میں شریک کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے دل کو، اپنی ذات کو دکھاوا کر کے، کہ اپنی ذات کو اہمیت دے رہے ہیں خدا کے مقابلے میں، کہ لوگوں کی نگاہ میں ذات کی اہمیت بن جائے. لہذا وہ شرک کر رہے ہیں، اور یہ شرک فی الطاعہ، یہ سب سے خطرناک ترین شرک ہے. اور یہ اغلب ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے انسان جب طاعت کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ شرک جو ہے نا طاعت والا شرک آ جاتا ہے. اور اسی شرک کے بارے میں قرآن میں ایک آیت آئی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ حافظ تو نہیں ہیں؟ اچھا پھر بھی چلو یاد کیا ہو. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے دل کی خواہشوں کو اپنا خدا اور معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ کی مرضی ہے، دوسری طرف دل کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کے ساتھ دل کی مرضی کو شامل کر لیا، یا اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیا، دل کی مرضی مان لی، تو اس مقام پہ یہ بندہ خدا کو معبود نہیں بنا رہا، اپنے دل کی خواہشوں کو معبود بنا رہا. تو یہ مختصر سی باتیں. فہم من اعمالہم مشفقون، سبحان اللہ. فہم من اعمالہم مشفقون، یعنی وہ اپنے اعمال سے متقی لوگ کیا رہتے ہیں؟ خوف زدہ رہتے ہیں. اپنے اعمال سے کیا رہتے ہیں؟ خوف زدہ. پتہ نہیں نماز قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ روزہ میرا قبول ہوگا نہیں. اس روزے کی جو شرائط رکھی گئی ہیں کہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ، دل کا روزہ، گناہوں سے روزہ بچنا، تو یہ ساری شرائط پتہ نہیں مجھ سے پوری ہو رہی ہیں نہیں، روزہ قبول ہے یا نہیں ہے. تو یہ خوف، متقی لوگ اپنے اعمال سے کیا رہتے ہیں؟ خوف زدہ. اسی طرح حج ہے، حج کے بارے میں اب ایک ایک کی تفصیل بتائیں تو روایات ہیں کہ کچھ لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ حج کے بھی مقاصد لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو اللہ کے لیے حج کرنے والے ہیں وہ کم لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، باقی اعمال بھی اسی طرح، تو انسان جو متقی بندہ ہے وہ ہمیشہ اپنے عمل سے خوف زدہ رہتا ہے. علیکم السلام. ایک چیز ہے ایک چیز ہے جو مومن کی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اس کی نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. عمل میں دکھاوا آ جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، عدم خشوع ہو جاتا ہے، لیکن نیت انسان اور خدا کے درمیان ہوتی ہے. وہ انسان خدا کے لیے نیت کرتا ہے کہ میں قربت اللہ روزہ رکھوں گا یا زیارت کروں گا یا کوئی اور نیک کام کروں گا، تو وہ نیت خود بیشک وہ نہ کر سکے، لیکن نیت چونکہ وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اس لیے وہ نیت قبول ہو جاتی ہے. بہت سارے اعمال ہیں جو انسان نے دنیا میں نہیں کی، لیکن وہ اس کے لکھے جائیں گے نیکیاں، کیونکہ اس نے دنیا میں اس کی نیت کی تھی. نیت خدا اور اپنے درمیان فقط خالص تھی. تو انسان اچھے اعمال کی نیت ضرور کرے تاکہ وہ نیکیاں لکھی جائیں. اگر موفق نہیں بھی ہوا کسی وجہ سے تو نیکیاں لکھی جائیں. اور دوسری ایک اور چیز ہے جو قبول ہوتی ہے. باقی اعمال تو قبول ہیں یا نہیں، بعض روایات میں ہے کہ، اور یہاں آپ نے عراقیوں سے سنا بھی ہوگا ایک جملہ اکثر کہتے ہیں روایت کی روشنی میں،
کہ سارے اعمال بین الرد والقبول الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد کے تمام اعمال رد اور قبول کے درمیان کھڑے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوں یا رد ہو جائیں، مگر محمد و آل محمد پہ درود جو ہے وہ قبول ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے آپ کے خطبہ میں ایک جملہ موجود ہے رسول خدا کے، کہ اس مہینے میں ماہ رمضان میں بالخصوص اور عمومی طور پہ بھی میرے اوپر درود زیادہ بھیجو، کیونکہ یہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو زیادہ وزنی کر دے گا۔ بعض روایات میں ہے لا یوجد فی المیزان اسقل من الصلاۃ علی محمد و آل محمد، کہ محمد و آل محمد پر درود سے زیادہ وزنی چیز نیکیوں کے پلڑے میں نہیں ہوگی۔ مل کے درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ مختصر سی شرح ہے، ورنہ ہم اپنے ایک ایک عمل کو دیکھیں تو انسان جو ہے اس میں غور و فکر کرے اور اس پہ دقت کرے۔ یہاں پہ مولا کی زیارت میں ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، اسی سے ریلیٹڈ ہے، فہم من اعمالہم مشفقون، کہ وہ اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ قبول ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں جملہ ہے مولا کی زیارت میں، السلام علیکہ یا میزان الاعمال۔ اس جملے میں دو پہلو ہیں، مولا کے اس زیارت کے جملے میں کتنے پہلو ہیں؟ دو پہلو، میزان الاعمال۔ ایک طرف مولا کا عمل رکھا جائے گا، میزان یعنی میزان میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف وہ مثلا وزن رکھا جاتا ہے، دوسری طرف جس چیز کو آپ نے تولنا ہے وہ رکھی، یہ ہوتا ہے میزان۔ اب ہم غور کریں، مولا کے پاس بیٹھے ہیں، سیدنا غور کیجیے، ایک طرف مولا علی کی نماز رکھی جائے گی، دوسری طرف ہماری نماز۔ اب آپ غور کریں، وہاں مولا کی نماز، وہاں ہماری نماز، کوئی نسبت نہیں۔ ہماری نماز میں ہزار خرابی ہے، اور مولا کی وہ نماز ہے کہ نماز کے عالم میں اگر انگوٹھی دے دیتے تو ولایت کا تاج سر پہ سر۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو مولا کی نماز اتنی قیمتی ہے، اور مولا کی نماز کا کیا کہنے، لیکن ہماری نماز جو ہے وہ دنیا کے خیالات کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اور جب تیر لگتا ہے جنگ میں تو مولا کے حالت نماز میں نکالا جاتا ہے کہ اپنے جسم کی طرف متوجہ نہیں ہے، اللہ کی طرف اتنا دھیان ہے کہ اپنے جسم کی بھی حالت کا پتہ نہیں ہے کیا ہوگا۔ تو یہ ہے عشق والی نماز، یہ ہے خدا سے محبت والی نماز۔ تو مولا کی ایک طرف، اب میں اس لیے میں نے فہم من اعمالہم مشفقون، اپنے اعمال سے متقی لوگ کیا رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں کہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میزان الاعمال علی ہیں، علی والی۔ اور دوسرا اس میں ایک جنبہ یہ ہے کہ جس نے وہ نماز پڑھی کہ جس نماز میں بسم اللہ علی کی دشمنی میں نکال دی گئی، جب حاکم شام نے مدینے میں نماز پڑھائی تو اس نے بسم اللہ کے بغیر پڑھائی۔ صحابہ نے کہا علیہ السلام، صحابہ نے کہا کہ جو ہے آپ نے بسم اللہ سرقت من السلام، سرقت نماز سے آپ نے کیا کی چوری کر لی بسم اللہ۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا با کا نقطہ علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، تو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے تو نماز بدل دی، ٹھیک ہے، اور نماز میں آدمی کی کلام داخل کر دی، تحیات، ٹھیک ہے، اور نماز میں آدمی کی کلام آ جائے تو نماز صحیح رہتی ہے یا باطل ہو جاتی۔ اور ویسے اگر آدمی کی کلام نہ بھی ہوتی، علی کے بغض میں پڑی ہوئی نماز قبول ہوگی یا منہ پہ دے ماری جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی نمازیں تو تولی نہیں جائیں گی علی کی نماز کے ساتھ۔ غور کیجیے گا کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے تولا جائے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ قبول ہونے کے قابل۔ ہماری نمازیں تولی جائیں، ادھر علی کی نماز ہوگی، ادھر ہمارے السلام علیکم یا میزان ایک نقطہ یہ ہے، ایک طرف علی والی نماز، دوسری طرف ہماری نماز، یعنی طریقہ بھی وہی ہو جیسے علی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب جو ہے نا کسی مقام پہ
ایک نماز پڑھائی گئی، بڑے عرصے بعد ایک نماز پڑھائی گئی، اہل سنت کتب میں ایک روایت ہے، تو ہاں مولا علی نے نماز پڑھائی کوفے میں ظاہر، تو کسی نے کہا کہ آج ہم نے رسول اللہ والی نماز پڑھی، بڑے عرصے بعد آج ہم نے رسول اللہ والی نماز پڑھی، کس صحابی نے کہا۔ ایک تو یہ ہے کہ علی کے طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ والا طریقہ ہے، وہی رسول والی نماز ہے، تو اگر اس طریقے سے عمل ہوں گے تو قبول ہوں گے، اگر کوئی ثقیفے والے اعمال لے کے آ جائے گا تو اصلاً تولے ہی نہیں جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ تو فہم من اعمالہم مشفقون، متقی لوگ اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ نماز کی ایک مثال میں نے دی۔ اسی طرح روزہ ہے، ٹھیک ہے، علی کے روزے کا کیا کہنا، سخت گرمی میں بڑے دنوں میں روزہ رکھتے تھے جب دن بڑے ہو جاتے تھے، اور مولا علی کا ایک فرمان یاد آ گیا، فرماتے ہیں مجھے سخت سردی میں رات کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں نماز شب کے لیے کھڑا ہونا زیادہ پسند ہے، اور سخت گرمیوں میں طولانی دنوں میں خدا کے لیے روزے رکھنا زیادہ پسند ہے۔ جی علی کے اعمال ہیں، ایک طرف علی کے روزے رکھے جائیں گے، ایک طرف سردیوں میں بھی روزے جو ہے نا وہ ویسے نہیں رکھ سکتے، یہ شرائط ہیں روزے قبولیت کی۔ تو یہ میزان الاعمال ہے، فہم من اعمالہم مشفقون۔ علی کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مولا کی زیارت میں جملے ہیں، لا تخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا آپ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اور یہ امام المتقین جو حق ہے وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دشمن کو بھی نہج البلاغہ میں جو خط ہیں امام نے لکھے یا نہیں لکھے، نصیحت کی یا نہیں کی، تو لا تخاف فی اللہ۔ اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے یعنی ہم اس فیلڈ کے لوگ ہیں تو ہم پہ تو زیادہ واجب ہے کہ ہم لوگوں کو حق بتائیں، باطل سے روکیں، لیکن بہت سارے لوگ حق کو چھپا جاتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے، امر بالمعروف نہیں کرتے، نہیں عن المنکر نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ معاشرے کو دیکھتے ہیں کیسا چل رہا ہے، اگر کریں گے مثال ایک قبر میں مولوی صاحب نکاح پڑھانے گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بے پردگی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ مرد عورت اکٹھے جناب پھر رہے ہیں بے پردہ میک اپ کیے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہاں ڈانس ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ڈھول بجائے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پتہ نہیں کیا کیا بے دینی کے کام ہو رہے ہیں، لیکن منع نہیں۔ وہ موقع ہوتا ہے کہ نکاح پڑھنے سے پہلے جو خطبہ نکاح ہے، بے شک آپ عربی میں بھی پڑھ لیں لیکن اردو میں بھی تو نصیحت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو اردو میں نہیں نصیحت کی جائے وہاں بیٹھ کے کہ شادیاں، کامیاب شادیاں کیا ہے، معیار کیا ہے، کون سی شادی اللہ رسول اہل بیت کو خوش کرنے والی، کون سے اعمال یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ناراض کرنے والے۔ تو یہ ساری چیزیں سے اتنا غور کیجیے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نصیحت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ناراض ہو گئے تو بعد میں پیسے نہیں دیں گے، بھائی پیسے جو مقدر ہے وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے، تو لیکن بندہ حق تو بیان کرے۔ لا تخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں، یہ علی کا طرز ہے۔ تو علی کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسری طرف ہمارا رکھا جائے گا۔ کتنی کوتاہی ہوگی ہمارے اس کام میں، حالانکہ یہ وہ عظیم کام ہے کہ روایت میں سارے اعمال امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہوتا ہے، قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا مقام۔ اشہد انک، مولا حسین کی زیارت میں اشہد انک امرت بالمعروف ونہیت، یہ مولا کا، حتیٰ مولا حسین نے خود بھی خطبے دیے، اپنے اصحاب سے بھی دلوائے، اپنے قاتلوں کو دلوائے، جانتے تھے کہ یہ ہدایت پانے والے لیکن پھر بھی حجت تمام کرنے کے لیے اس حد تک اہتمام کیا۔ تو یہ جو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ تمام نیکیوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے، یعنی تمام نیکیاں قطرہ ہیں اور یہ سمندر ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، جناب موسیٰ و خضر کا واقعہ قرآن میں ہے۔ کیا واقعہ ہے موسیٰ و خضر کا؟
موسیٰ اولو العزم نبی تھے، لیکن کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے خضر کے شاگرد بن گئے۔ لمحہ بھر کا جو ہے ہاں جی، لمحہ بھر کا تکبر کیا۔ نہیں تکبر تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن وہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ نا ان کے یعنی ان کو نا وہ کچھ علم تھا خاص خضر کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں، تو انہوں نے کہا آپ مجھے وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ جیسے اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہے، ایک یہ کہ خیال آیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص نے کہا کہ آپ سے زیادہ کوئی عالم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر اللہ نے فوراً حکم دیا کہ تم خضر کے لیے جاؤ۔ جی اچھا، اس میں ایک آگے نکتہ ہے، جب دونوں یہ ہستیاں جا رہی تھیں تو ایک جگہ نہر کے کنارے بیٹھے تھے تو ایک پرندہ آیا، اس نے قطرہ اٹھایا اور جناب موسیٰ کے ہتھیلی پہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلی پہ وہ قطرہ رکھ دیا۔ تو جب رکھ دیا تو پہلے تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، آپ نے وہ دیوار بغیر مزدوری کی کیوں کھڑی کی، آپ نے اس بچے کو قتل کیوں کیا، یہ ساری باتیں راز کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تھے۔ لیکن اب جب اس پرندے نے قطرہ رکھا، اس پرندے نے قطرہ رکھا ان کی ہتھیلی پہ، تو اس وقت خضر علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا راز ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کچھ وہ جانتے تھے کچھ یہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ فرشتہ سوائے کتے اور خنزیر کے ہر شکل میں آ سکتا ہے، یہ حاشیہ ملا عبداللہ کے حاشیے میں بھی بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرشتہ کیا ہے؟ جسم نوری لطیف یتشکل باشکال مختلفہ الا القلب والخنزیر، فرشتہ کتے اور خنزیر کے علاوہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، انسانی شکل میں جیسے دے یا قلبی کی شکل میں آتا تھا۔ تو یہ فرشتہ تھا ایک پرندہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلی پہ قطرہ رکھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ تمام اعمال قطرہ ہے اور نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا سمندر ہے، یہاں سے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی۔ تو یہ دونوں آپس میں سمجھ رہے تھے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہ ہم بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ فرشتہ بھیجا، ایک قطرہ رکھا، اور یہ اس فرشتے نے پیغام دیا جناب موسیٰ کو، ما علمکم و علم سائر الاولین والآخرین فی علم وسیع آخر الانبیاء الا کہذہ القطرہ فی ھذا البحر، آپ کا علم اور تمام اولین و آخرین کا علم، آپ کہہ رہے تھے آپ بڑے عالم، وہ کہہ رہے تھے آپ بڑے عالم، آپ دونوں کا علم اور تمام اولین و آخرین کا علم آخری نبی کے وسیع کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے۔ سلامت رہے۔ تو یہاں پہ ایک مجھے بات اور یاد ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے قطرہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ قطرہ، 2 جلدوں میں ہے۔ تو یہ کتاب قطرہ من فضائل بحار الاترا، یہ کتاب کا نام ہے کہ عطرت نبی کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ، یہ 2 جلدوں میں کتاب لکھی گئی، 4 معصومین کے جو ہے نا فضائل اس میں ذکر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس قطرہ کتاب کے لکھنے والے ایت اللہ مستنبط، ان کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، یہ ہے جنہوں نے مولا سے استفادہ کیا، اس طرح کے لوگ۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ 40 سال تک آیت اللہ مستنبط جو ہے نا، وہ سب سے پہلے اب تو یہ 24 گھنٹے حرم کھلا رہتا ہے، ہم نے بھی وہ زمانہ دیکھا، سقوط حدام سے پہلے، سقوط صدام نہیں، حدام لوگ کہتے ہیں، حدام بھلا کیوں کہتے ہیں؟ ہدم کر دیا نا اس نے، پورا عراق کو تباہ کر دیا نا، ٹھیک ہے نا، حدام ہدم کر دیا۔ تو جیسے روایت میں کہ جو بے نمازی کے سامنے مسکرائے، کانما ہدم بیت المعمور 7 مرات، بیت معمور کو گویا اس نے 7 مرتبہ منہدم کر دیا۔ انہدام جنت البقیع، یہ حدام جو تھا اس نے تباہ، ہر گھر سنی شیعہ گھر میں شہید تھے۔ بے نمازی کے سامنے مسکرائے، ہاں بے نمازی روایت میں ہے جو مسکرا دے، مطلب جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، یعنی اس کی نصیحت کے لیے اس کے ساتھ اس طرح رویہ رکھے کہ مسکرائے بھی نہیں۔ تو بات قطرہ کتاب کی ہو رہی تھی، بات کیا ہو رہی تھی؟ قطرہ کتاب کی۔ تو یہ آیت اللہ مستنبط کے بارے میں لکھا کہ 40 سال مسلسل
हम तो 40 दिन नहीं हरम मौला में मुसलसल आते थे। उस वक्त दरवाज़ा खुलता था सहरी के वक्त, अजान फजर से आधा घंटा पहले ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले दाखिल होने वाले शख्स जो हरम में दाखिल होते थे वो आयतुल्लाह मुस्तंबित साहब किताब कतरा। ठीक, हाँ जी। तो ये देखें, ये है उलमा, ये है नजफ से इस्तिफादा करने वाले कि मौला के हरम में 40 साल कहना आसान है, अमल करना मुश्किल है। और नमाज शब के लिए यहाँ आते थे। हम 40 दिन नहीं आ सकते, एक दिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो नहीं आ सकते, 40 दिन मौला की ज़ियारत के लिए। तो इन्होंने ये किताब कतरा लिखी और हवाले दिए ना नीचे आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जिक्र है इसी के मुकदमे में। एक दफ़ा आयतुल्लाह मुस्तंबित जो थे उन्होंने ख्वाब में जनाब सैयदा को देखा। किन्हें देखा? जनाब सैयदा। तो सैयद थे, इनका सर बीबी के दानों पे था। तो इन्होंने अर्ज़ किया, बीबी आपने ये मुझे जो इतना एहतराम दिया है बेटे को, ये इसकी वजह क्या है? तो बीबी ने फरमाया आपने हमारे फज़ाइल में किताब कतरा जो लिखी ये उसका है। लिख आपने पढ़ा है ना? जी पढ़ा। देखे, चलो एक मदद ताईद अभी भी हो गई। ठीक है। ये भी है कि अपनी दाढ़ी से कभी कभी झाड़ू भी दिया। देखें, ये है तो जिसने अली के दर से कुछ लेना है ना, रूहानियत, इल्म, मार्फत, तकवा, तकवा यहीं से मिलेगा। वो इस दर को ना छोड़े, वो इस दर को डेली कम अज कम कोशिश करे डेली यहाँ आए। कब्र के पास है, आप बैठेंगे, खास बरकत, किसी न किसी दिन नजर करम हो जाएगा। किसी न किसी दिन दरे नबी पे एक नात भी मुझे याद है। हाँ, ये सही सुना है नात। ये बिरादरान हिंदुस्तान के तो कुछ ज्यादा इस चीज में माहिर भी हैं। दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। आप देखें, मौला के दर से उधर भी जा रहे हैं। तो ये दरे नबी का, अच्छा, ये दरे नबी पे पढ़ रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जिसने भी दिया। नात बड़ी ज़बरदस्त लिखी है। लेकिन एक चीज़ नहीं समझे, ठीक है वो रसूल खुदा की ज़ियारत को भी जाएं, हम मना नहीं करते, लेकिन ये भी तो रसूलुल्लाह से जाके पूछें कि आपका दर कौन सा है। जो जाग रहे हैं, इसका जवाब मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो रसूल का दरवाज़ा अली है, तो दरे नबी पे अगर पढ़ना तो अली के दरवाजे पे है। इसका जवाब उन्होंने दिया, सारे नबी तेरे दर के सवाल। हाँ, वो भी दर के सवाल मुश्किल खुशहाली है। यहाँ मुझे एक हदीस मैं सुनता हूँ, एक हदीस आपकी बात से शेर से याद आ गया कि सारे नबी तेरे दर के सवाली। इसके पीछे हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था, या अली अंत कुंता माल अंबिया सिर्रन व माई जहरन, ए अली तमाम अंबिया की मुश्किल कुशाई तूने छुप के की, मेरी मुश्किल कुशाई जाहिर हो। सारे नबी तेरे दर के सवाली, अली अंबिया की मुश्किल कुशा है। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा तो उसका जवाब जो है उस पर पड़े रहने से काम बनता है। उसका जवाब जो है इफ्तिखार आरिफ ने दिया पाकिस्तान से। उसने कहा मदीना जाके दरे सैयदा पे बैठूंगा। सही, मदीना जाके दरे सैयदा पे बैठूंगा कि देख ले मेरे सरकार आते जाते हुए। उसने लॉजिक के साथ बताया कि यहाँ बैठो। सही, माशाल्लाह। तो बारका वैसी पे आज इख्तिताम करते हैं। खुदा से दुआ गो बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल मकबूल फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमाए, जिन्होंने इसकी शर से महफूज फरमाए। दरे नबी जो मौला अली हैं, इनकी वजूद से, इनकी कब्र की बरकत से, इनसे हमें रूहानी, इल्मी, अखलाकी हर किस्म का फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमारे मरहूमीन को बख्श दे, उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए, आमीन। हाज़रीन की हाजात को पूरा फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, अपनी ताअत की हमें सही तौफीक अता फरमाए।
परवरदिगार हमारे मरहूमीन को बख्श दे, सब के रिज़्क़ के हलाल में इजाफ़ा फरमाए, मौला अली के दर से इल्म की सही माने में खैरात अता फरमाए, इसी दीन कामिल को समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सिफ़ात मुत्तकीन अपनाने की तौफीक अता फरमाए, दीन कामिल को समझ के पूरी दुनिया में नशर करने की तौफीक अता फरमाए, खिदमत अहले बैत, खिदमत मिंबर, खिदमत हौज़ा तालीफ़ की हर किस्म की हमें तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा सूरह फातिहा ले जमील मोमिनीन वल मोमिनात हाज़रीन के मरहूमीन के लिए और मौजूद जो उलमा हैं इस हरम में दफन है और जितने भी शुहदा मिल्लत हैं उन सब की रूह के साले सवाब के लिए सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत।